السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوسٹ آپ نے بھیجی ہے جناب، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ پورا دن بھوکے رہتے اور آپ کو سوکھی ہوئی سخت کھجور بھی میسر نہ ہوتی جس سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ جی بالکل درست ہے، لیکن ہے یہ بڑے کام کی چیز۔ پتہ کیا، آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے گا اتنی زیادہ وہ صحت مند زندگی پاتا ہے۔ ہم مختلف خوراک کھاتے ہیں، یہ اس طرح کی احادیث پڑھ کر نا یا اس طرح کے حالات دیکھ کر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا بیچارہ تھا، حالانکہ بیچارہ وہ ہے جو پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، جس کو کبھی پیٹ بھر کر کے مل گیا، کبھی آدھے پیٹ روٹی مل گئی یعنی کھانا پینا، یا کبھی جو ہے بس گزارا ہو گیا، یا اکثر بھوکا رہا۔ بیچارہ بندہ وہ نہیں ہے جو بھوکا رہے یا تھوڑے پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے یا زیادہ دن بھوکے رہے، وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ تو خوش قسمت ہے۔ اللہ کی قسم، بیچارہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے، ہاں جی، جس کے پاس فروٹوں کی بھرمار ہے، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، جس کے آج کل سیب بھی ہے، آج کل آملوگ بھی ہے، آج کل کیلا بھی ہے، آج کل انار بھی ہے، اور بھی بہت سارے فروٹ ہیں مارکیٹ میں۔ تو بندے کا دل دیکھ کر کہتا ہے ہاں یہ انار میں لے لیتا نا، یہ کیلا میں کھا لیتا، یہ سیب میں کھا لیتا۔ امیر بندہ آتا ہے، وہ شاپروں کی شاپر گاڑی پر بھر کر کے لے جاتا ہے، دکاندار سے پوچھتا ہے کہ جناب یہ انار کتنے کا کلو ہے؟ دکاندار جواب دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کے لیے 300 روپے ہے، وہ بڑی خوشی سے لے لیتا ہے۔ غریب بندہ کہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ 100 والا، 120 والا، 150 روپے والا کلو مل جائے، وہ بھی کبھی ملا تو کبھی نہ ملا، تو بس دیکھ دیکھ کر بندہ دل خوش کر کے گزر جاتا ہے۔ تو بیچارہ بندہ وہ ہے دنیا میں جس کو اللہ نے کھانے پینے کو زیادہ دیا اور وہ ٹھس ٹھسا کر کے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھو، بھلے حلال کا کھائے بھلے حرام کا کھائے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں بیچارہ ہے؟ ہم روزانہ جتنی خوراک کھاتے ہیں، اگر ہم اپنے 2 وقت کی روٹی کو دیکھ لیں، دوپہر کی روٹی ہو گئی اور آپ کی رات کی روٹی ہو گئی، صبح کا آپ کا ناشتہ ہو گیا، آپ کی مرضی ہے حرام کا کھاؤ یا حلال کا کھاؤ، رشوت کا کھاؤ، سود کا کھاؤ، یا آپ کوئی اپنی حلال کا کام کر کے کھاؤ۔ تو جتنی بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، اس میں خاص کر ہماری گندم کی روٹی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ آپ کے پھل فروٹ ہو گئے ہیں جی، ان تمام کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ شوگر رکھی ہے۔ خالی سے گندم مصیبت ماری کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر شوگر کی بھرمار ہے۔ سیب کو چھوڑ کر تقریباً جو پھل اور فروٹ ہیں ان میں آپ کو شوگر کی بھرمار لگے گی۔ تو جس کو اللہ نے زیادہ روٹی دی اور وہ کھاتا بھی ٹھوس ٹھسا کے ہے، وہ بندہ ہی جلدی مرد ہے، تے وہ بندہ ہی ساری زندگی بیماریاں دا شکار بھی رہ میں دے، اللہ من رحم ربی، ٹھیک ہے جی۔ اسی بندے کو زیادہ مصیبت پڑتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو بسیار خوری ہے نا، پیٹ بھر کر کے کھانا ہے، چاہے آپ پیٹ بھر کر کے انار کھاؤ، چاہے پیٹ بھر کر کے کیلا کھاؤ، چاہے پیٹ بھر کر کے آپ گندم کی روٹی کھاؤ، جتنا کھاؤ گے، جتنا پیٹ کو بھر کر کے رکھو گے، اتنی آپ میں شوگر زیادہ ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں کہ نعوذ باللہ لگتا ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ابھی جناب وہ 6 ماہ کا ہے، اس کو شوگر ہو گئی ہے، ہاں جی، یہ ابھی 20 سال کا ہے اور اس کو شوگر ہے، 30 سال کا ہے اس کو شوگر ہے، 60 70 سال کا آدمی ہے اس کو شوگر ہے۔ اتنی یہ بیماری عام ہو چکی کہ الامان الحفیظ، یہ تو ایک بیماری کا حال ہے نا، باقی بھی 100 بیماریاں جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر، گھروں کے اندر موجود ہیں۔ تو بیماریوں میں سب سے زیادہ جس بات کا ریزن ہے وہ بسیار خوری ہے، پیٹ بھر کر کے کھانا ہے، ناشتہ بھی پیٹ بھر کر کے، دوپہر بھی پیٹ بھر کر کے، رات میں بھی پیٹ بھر کر کے، یہاں اس کے گھر جاؤ تو چائے پیو، اس کے گھر جاؤ تو کوک اور پیپسی پی لو، کھاتے ہی کھاتے جاؤ، بازار گئے تو دہی بلے کھا لیے، کہیں گئے تو جناب چھولے کھا لیے، کہیں گئے تو جناب سوپ پی لیا، کہیں گئے تو جناب وہ کیا کہتے ہیں، فرائی روٹ ہوتا ہے کہ روٹ فرائی ہوتا ہے، وہ جو پھلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں
کر کے کھا لیتے ہیں، تو مطلب پورا دن ٹھوسا ٹھوس کھائے جا رہا ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، ہاں جی۔ اگر ہم جو اور مکئی کی بات کریں تو اس کے اندر وہ معاملہ نہیں ہے شوگر کا جو کہ گندم کے اندر ہے، ہاں جی۔ اور آپ نے کبھی جو یا مکئی کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی، اللہ اکبر۔ صبح آپ گھر آتے، ماں جی سید عائشہ سے پوچھتے کہ ناشتہ ہے، اماں جی کہتی کہ نہیں ناشتہ تو کوئی نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ لیتے۔ اور آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوتا اور گھر آتے تو اماں جی کہتی کہ آج ناشتہ موجود ہے، تو آپ علیہ السلام ناشتہ کر لیتے۔ اچھا، رمضان کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام دھڑا دھڑ پورا مہینہ بغیر کسی ناغے اور گیپ کے روزہ رکھ لیتے۔ رمضان نہیں ہے لیکن رمضان کے علاوہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ خیر ہمارے لیے یہ رمضان کے علاوہ مسلسل مہینہ بھر روزہ رکھنا منع ہے اور حرام ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ قصے بیان کرنے والے کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک حکیم کہیں سے آیا اور اس نے پیشکش کی میں آپ کی جماعت کا مفت میں علاج کیا کروں گا۔ مہینہ رہا، 1.5 مہینہ رہا، 6 مہینے رہا، کوئی بندہ بیمار ہی نہ ہو، ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، دوائیاں بڑی خراب ہو رہی ہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اوہو بیچارہ، اس کو تو کھانے کو نہیں مل رہا۔ تو جس کو اللہ نے کھانے کو، پیٹ بھرنے کو تھوڑا دیا وہ بیچارہ نہیں ہے، بیچارہ وہ ہے کہ جو پیٹ بھر کر کے کھائے، چاہے کیلا کھائے، چاہے فروٹ کھائے، چاہے گندم کھائے، ہیں جی، یا چاہے وہ جس چیز سے بھی اپنا پیٹ بھرے۔ جتنا میدہ زیادہ بھرا ہوگا، میدے کو بھر کر کے رکھنے کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار، بیماریوں کو اپنے وجود میں دعوت دینا۔ اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے تو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل اور اپنی آل کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ ان کو گزارا برابر رزق عطا فرمانا، سبحان اللہ، بس جس سے ان کی کمر سیدھی رہے، ہیں جی، اتنے بھوکے بھی نہ ہوں کہ بھوک سے نڈھال کو ہو کر اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہ ہو سکیں، بس گزارے برابر ان کے پاس رزق ہونا چاہیے۔ تو وہی لوگ کامیاب تھے جناب، ہیں جی، بیماریوں سے پاک۔ یہاں کسی کو شوگر ہے نعوذ باللہ، تو کسی کو بلڈ پریشر ہوا پڑا ہے، کسی کے کھا کر کے معدے کے اندر السر ہوا پڑا ہے، جی جناب، تو کسی نے اتنا کھایا کہ اس کے گردے کام چھوڑ گئے، گونا گو بیماریاں ہیں۔ اور بیماریوں کی اصل اور بہت بڑی وجہ کہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر کر کے کھانا، یعنی جانور تو چونکہ جگالی کر لیتا ہے اس لیے اس کا تو معاملہ کچھ آسان رہتا ہے، ہم نے جگالی کرنی نہیں ہوتی، اس لیے جو کچھ کھایا وہ اندر ہی رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔